نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کل میں نے کہا تھا کہ آج انشاءاللہ فقہ جو ہے اس کا درس شروع کریں گے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اور جس طریقے سے اس کی شرائط ہے ان کو پورا کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے وہ سب ہم اس کے اندر کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہم شروع کر رہے ہیں، شروع کرنے سے پہلے ایک دعا کر لیتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم، آمین۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ میرے رب ہمارے لیے اس کتاب کو پڑھنا، اس سبق کو پڑھنا، اس سبق کو سیکھنا آسان بنا دیجئے، اور اس کا اتمام، اس کا جو خاتمہ ہے وہ خیر کے ساتھ ہو، اور آپ ہی سے وہ بک نستعین، اور آپ ہی سے ہم مدد کے طالب ہیں۔ آج کا جو درس ہے اور جو آج کا موضوع ہے وہ باب الانجاز ہے، اور یہ شروط صلاۃ میں سے ہے، یعنی نماز کے اندر نماز شرط کو کہتے ہیں۔ نماز کی شرائط وہ ہیں کہ جو نماز سے خارج ہوں، یعنی وہ نماز کا حصہ نہ ہوں بلکہ نماز سے خارج ہو، لیکن اس پر نماز کی بنیاد ہو۔ مثلا اگر کوئی آدمی ناپاک ہے نا، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اگر کسی آدمی کے کپڑے پاک نہیں ہیں تو بھی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس طریقے سے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو نماز کی شرائط میں سے آتی ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں باب الانجاز سے، اور آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس چیز کو جو ہے تو ساتھ ساتھ ہر چیز کو ایکسپلین کریں گے۔ باب الانجاز کا مطلب ہے نجس کی جمع انجاز ہے، اور یہ کہتی ہے پلیدی کو، وہ چیز جو ناپاک ہو اس کو کہا جاتا ہے۔ تو باب الانجاز یعنی یہ باب ہے، ثابت ہے اس بات میں کہ جو نجاستیں ہیں، جو پلیدیاں ہیں، جو گندگیاں ہیں، جن کا دور کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تطہیر النجاست واجب من بدن المصلی وثوبہ والمکان الذی یصلی علیہ، ویجوز تطہیر النجاست بالماء وبکل ماء طاہر یمکن ازالتها به کالخل وماء الورد واذا اصابت الخف نجاستاً۔ اچھا، یہ کہ تطہیر النجاست کیا ہے؟ نجاست کی پاکیزگی، گندگی کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، گندگی کو پاک کرنا کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، وہ واجب ہے۔ یعنی جب آپ کے جسم پر کوئی گندگی لگ گئی ہے اس کو دور کرنا واجب ہے۔ بدن مسلی، نماز پڑھنے والے کے بدن سے جسم پر لگ گئی ہے تو اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ وہ صوبہ ہی یا کپڑوں پر لگ گئی ہے تو اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ والمکان، اور اس جگہ پر جس جگہ پر وہ نماز پڑھ رہا ہے، اگر اس جگہ پر گندگی پڑی ہو تو اس جگہ کو دھونا یہ بھی واجب ہے، تاکہ جگہ پاک ہو جائے اور پھر نماز ادا کی جائے وہاں پر جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور جائز ہے کہ آپ نجاست کو، پلیدی کو، گندگی کو دور کر دیں، اس کو پاک کر دیں بالماء، پانی کے ساتھ، وبکل ماء، اور ہر ایک مایا سے، یعنی وہ چیز جو کہ پتلی ہو، ٹھیک ہے نا، ایسی چیز جو کہ مایا ہو، جس طرح پانی کی طرح ہو، مثلا وہ کیا ہے جو پاک ہو، اس سے بھی دور کرنا جائز ہے۔ مثلا جس طرح کہ سرکہ ہو گیا، سرکہ جو ہے نا تو اب یہ مایا ہے، ٹھیک، تو یعنی نرم ہے بالکل، جس طرح پانی ہوتا ہے اس طرح ہے۔ سرکے کے ساتھ بھی آپ اس گندگی کو دور کر سکتے ہیں اگر آپ کو پانی نہیں مل رہا، یا عرق گلاب کے ساتھ، عرق گلاب آپ کو مل گیا، پانی نہیں مل رہا تو آپ اس عرق گلاب سے اس گندگی کو دور کر لیں۔ تو ان چیزوں سے بھی آپ اس کو دور کر سکتے ہیں۔ اس طرح زعفران کا پانی ہے، اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ اس کے لیے کہ جس کے اوپر جرم موجود ہوتا ہے، جو ایسی غلاظت ہے کہ جب وہ لگ جائے نا تو اس کا ایک جوسہ سا بن جائے، سخت ہو جائے، تو اس کے لیے یہ چیز جو ہے تو اس کے لیے ہے۔ اور اس طریقے سے منی ہو گئی، اس سے بھی جو ہے نا اس کو دھونا، اگر گیلی ہے تو اس کو دھونا ضروری ہے، اور اگر خشک ہو جائے اور سخت ہو، ایک جرم سا بن جائے، ایک سخت چیز میں اس کو رگڑ دینے سے بھی پاک ہو جاتی ہے۔ لیکن آج کل کا وہ دور نہیں ہے، غذا کی کمی اور غذا میں ملاوٹوں کی وجہ سے یہ چیز سخت نہیں ہوتی، اس لیے اس کا دھونا واجب ہے، دھو لینا چاہیے اس کو، اور تو اس کا جو گیلی ہو اور جو خشک ہو تو اس کا بھی دھونا واجب ہے۔ اسی طریقے سے جب کپڑے کے اوپر ایک چیز خشک ہو جائے کپڑے کے اوپر
تو اس کا بھی دھونا آپ کے لیے ضروری ہے. اور نجاست جب شیشے کو پہنچ جائے، شیشہ ہے نا، اس کے خشک ہو جائے، اس کو آپ کھرچ دیں تو وہ صاف ہو جاتا ہے. اسی طرح اور اس طرح کی چیزیں گھر کے استعمال کے، مثلا پین کے اوپر کوئی چیز لگ گئی تو اس کو اگر آپ نے کھرچ دیا اس چیز کو تو صاف ہو جائے گی. اور جب زمین کو، کیونکہ ہم ہر جگہ پر باہر بھی ہوتے ہیں تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم کہیں جا رہے ہیں تو ہم ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو گراؤنڈ ہے یا جو ہے تو کچی زمین ہے، تو زمین کے اوپر جو نجاست لگتی ہے، مطلب جانور گندگی کر جاتے ہیں، جانور پیشاب کر دیتے ہیں، اور اس طرح لوگ بھی ہیں ایسے جو کہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور تو اگر ایسی جگہ ہے، زمین ہے، تو اگر ادھر دھوپ لگتی ہے اور وہ زمین خشک ہو جاتی ہے دھوپ سے، تو دھوپ لگنے سے اس زمین کے اوپر کسی نے اگر پیشاب کیا ہے تو وہ پیشاب خشک ہو کے اڑ جائے گا، تو وہ جگہ پاک ہو جائے گی. اور تو جب وہ سورج سے جگہ خشک ہو جائے گی، اس کا اثر چلا جائے گا، تو اس جگہ پر نماز پڑھنا جائز ہو جائے گی. اور تیمم جائز نہیں ہے اس چیز کے لیے. ومن اصابتہ من النجاسہ المغلظہ کالدم والبول والغائط. اور جن جگہوں پر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جن جگہوں پر گندگی پڑی ہوئی ہے تو آپ کہیں کہ یار اس کے اوپر مٹی سے جو ہے تو اس کا کوئی تیمم کر لیں گے، اس جگہ کا تیمم نہیں ہو سکتا. تیمم صرف جو ہے نا تو یہ جو جسم پر گندگی لگ جاتی ہے نا، یہ تیمم سے پاک نہیں ہوتی. مثلا آپ کے جسم پہ گندگی لگ گئی ہے تو یہ نہیں ہے کہ اب آپ پانی نہیں ہو تو تیمم کر کے اس کو وہ کریں گے، نہیں، تیمم سے پاک نہیں ہوگی. اس کے لیے ضروری ہے کہ جسم سے گندگی کو دھویا جائے. اس طریقے سے غلاظت دو قسم کی ہے، نجاست دو قسم کی ہے. ایک کو نجاست مغلظہ کہتے ہیں اور ایک کو نجاست مخففہ کہتے ہیں. نجاست مغلظہ وہ ہے جیسے کہ خون، پیشاب اور بڑا پیشاب اور شراب، یہ مقدار درہم ہو، ایک درہم کی مقدار ہو، یا آپ کی ہتھیلی کی جو ہے نا اس کے اندر جو دائرہ بنایا جاتا ہے اس طرح دیکھیں، یہ اتنا دائرہ یہ ایک درہم کے برابر ہے. آپ کی جو ہتھیلی کے اندر یہ جگہ جو ہوتی ہے اس کے ارد گرد آپ اس طرح دائرہ بنا سکتے ہیں، جو اندر کی طرف گڑھ ہے اتنا، یہ ایک درہم کے برابر ہوتا ہے. تو اتنی اگر لگی ہوئی ہے تو اس کا دھونا آپ پر واجب ہے. اور اگر اس سے مقدار میں کم ہے تو یہ معفو عنہ ہے، یعنی یہ معاف ہے. اگر آپ کے پاس جگہ صاف کرنے کی نہیں ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کہ آپ کے پاس پانی وغیرہ ہے اور جگہ بھی ہے تو آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں، آپ کو صاف کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ اس طرح نہ ہو کہ آپ مسجد میں ہیں اور غلاظت لگی ہوئی ہے اور آپ سب کے سامنے اپنا صدر کھول دیں اور پھر اس کو صاف کریں. ایسی صورت میں یہ آپ کے لیے نماز اسی کے اندر کرنا جائز ہے. آپ اس کو پاک نہیں کریں گے بلکہ اسی جگہ پر آپ اس کی نماز کو ادا کریں گے. اور جو اس سے کم ہے اس کے اندر نماز پڑھنا جائز ہے. اور اگر یعنی ایک درہم کے برابر ہے یا اس سے زیادہ تو اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اس کا دور کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ غلاظت ہے، یہ نجاست غلیظہ ہے. وَإِن زَادَ لَمْ يَجُوزْ، تو پھر جائز نہیں اگر زیادہ ہو جائے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ نِجَاسَةٌ مُخَفَّفَةٌ، اگر نجاست مخففہ پہنچے، جیسے کہ نجاست مخففہ اس کو کہتے ہیں جس طرح کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا جو پیشاب یا پخانہ ہوتا ہے نجاست مخففہ ہوتی ہے. تو اس کے وہ نجاست مخففہ اگر لگ جائے تو اس کے ساتھ نماز جائز ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ چوتھائی جسم کو نہ پہنچے یا کپڑے کو نہ پہنچے. اگر کہ وہ چوتھائی جسم کو لگ گئی ہے، جس طرح گوبر وغیرہ ہو گیا، جس طریقے سے اس کا پیشاب وغیرہ ہو گیا، تو اگر وہ چوتھائی جسم کو لگ گئی ہے یا چوتھائی کپڑے کو، یعنی جو آپ کا پورا کپڑا جس پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مثلا اگر شلوار ہے تو آپ دیکھیں گے اس کا چوتھائی، قمیص ہے تو آپ دیکھیں گے اس کا چوتھائی، ٹوپی ہے تو اس کا جو فورتھ اس کا جو حصہ ہے، چوتھائی حصہ ہے، اس کو دیکھیں گے. یہ نہیں کہ آپ ٹوپی، قمیص اور شلوار ساری ملا کر اس کا چوتھائی نکالیں، تو اس طرح نہیں ہوگا. بلکہ آپ نے شلوار ایک علیحدہ سی چیز ہے، قمیص علیحدہ چیز ہے، ٹوپی علیحدہ چیز ہے. امامہ اگر آپ نے اوپر باندھا ہوا ہے پھر امامے کا بھی چوتھائی آپ نے دیکھنا ہے. تو اگر اس کے اندر یہ چیز لگی ہوئی ہے تو اگر چوتھائی سے زیادہ ہو گئی ہے تو پھر آپ اس کو دھوئیں گے. اگر چوتھائی حصہ ہے تو وہ معاف ہے، اس کے اندر نماز ہو جاتی ہے. اور پھر جو کپڑے کی جو نجاست ہے، صفائی ہے نجاست کی، اس گندگی کی، تو دیکھا جائے گا کہ وہ دو قسم پر ہے. اس کو دو قسم پر ہم دیکھیں گے. ایک تو یہ کہ اس کو دھوکنا اس وقت واجب ہے کہ جب نجاست کی جو ہے وہ نظر آنے والی ہو، ٹھیک ہے نا. تو اس کا جو ہے نا دور کرنا، اس کا عین کو، اس نجاست کی جو ظاہری حالت ہے اس کو دور کرنا ضروری ہے، اس نجاست کے ظاہر کو دور کرنا ضروری ہے. مثلا اگر کسی کو بڑا پیشاب لگ گیا کپڑے کے اوپر اور وہ چوتھائی وہ جو ہے تو ایک درہم سے زیادہ ہے، یا شراب کسی کو لگ گئی
یا کسی کو جو ہے نا تو اس طرح چھوٹا پیشاب جو ہوتا ہے وہ نجاست غلیظہ ہے، وہ انسان کو لگ گیا، کپڑے پر پڑ گیا، تو اس کا دھونا ضروری ہے۔ مثلا اب ایسا سخت گندگی ہے جس طرح بڑا پیشاب ہو گیا، تو اگر وہ لگ گیا ہے درہم سے زیادہ تو آپ نے اس کو دھونا ہے یہاں تک کہ اس کا جو جسم ہے نا وہ دھل جائے، یعنی غلاظت لگی ہوئی نظر نہ آئے۔ اب اس کے اندر جو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر رنگ سا رہ گیا ہے، کچھ اس کا داغ رہ گیا، داغ، تو جس قسم کا بھی وہ جس کلر کا بھی داغ ہو تو اس کا دور کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو 3 دفعہ دھو کر نچوڑ لینا ہے۔ اس کا جو جرم ہے، یعنی جو جسہ بن جاتا ہے، جسہ جو سخت جگہ بن جاتی ہے، اس کو آپ ظاہر کر دیں، اور جو باقی رنگ وغیرہ رہ گیا اس کو دور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو وہ ہے کہ جس کی ذات نظر آ رہی ہے، جس کا جسم نظر آ رہا ہے، تو اس کی طہارت یہ ہے کہ اس کو آپ دور کریں گے، وہ دور ہو گئی۔ صرف اس کے کہ جو اس کا اثر رہ جاتا ہے نا، دھونے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کوئی رنگدار چیز گر جائے، اس کو آپ جب دھوتے ہیں وہ چیز تو چلی جاتی ہے لیکن اس کا رنگ رہ جاتا ہے، جس طرح چائے گرتی ہے نا، چائے کا رنگ رہ جاتا ہے، اگرچہ چائے دھل جاتی ہے، نکل جاتی ہے اس سے، یا آئس کریم گر کے خشک ہو جاتی ہے جسم پر، کپڑے پر، تو آئس کریم پاک ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، جب وہ خشک ہو جاتی ہے آئس کریم کپڑے پر گر کر، تو آپ اس کو جب دھوتے ہیں تو جو سخت چیز ہوتی ہے نا، وہ تو جرم جس کو بولتے ہیں، جثہ بولتے ہیں، وہ تو اتر جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کا کوئی کلر ہے نا، چاکلیٹی کلر ہے یا پائن ایپل کا کلر ہے یا اس کا گلابی کلر کی آئس کریم ہے، وہ رنگ رہ جاتا ہے، تو اس کو دور کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ وَمَا لَيْسَ لَهُ عَيْنٌ مَرْئِيَّةٌ، جس کا ظاہر نظر آنے والا نہ ہو، تو اس کا دھونا یہ ہے جس طرح چھوٹا پیشاب انسان کرتا ہے نا، وہ پانی ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کے کپڑے پر لگ گیا، اور اچھا بچہ آپ نے گود میں لیا تو اس نے پیشاب کر دیا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ اس طرح کریں گے جی کہ آپ اس کو 3 دفعہ اچھے طریقے سے دھو کے اچھے طریقے سے جوڑ لیں گے، کیونکہ اس کی تو شکل تو نظر نہیں آتی نا، اس گندگی کی، چھوٹا پیشاب جو ہوتا ہے اس کی کوئی جثہ تو نہیں ہوتا نا، جسم نہیں ہوتا۔ جب اس آپ کا گمان غالب آ جائے کہ ہاں اب یہ پاک ہو گیا، تو بس وہ پاک ہو گیا، تو 3 دفعہ اچھے طریقے سے دھو کے نچوڑ لینے سے یہ پاک ہو جاتا ہے، اور جو دھونے والا ہے اس کے غالب گمان آ جائے کہ یہ چیز اب پاک ہو گئی ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد ہے استنجا۔ استنجا سنت ہے۔ میں نے استنجا کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو لوگ کرتے ہیں اور وہ جو ہے تو کرنا جائز نہیں ہے۔ استنجا کے لیے 3 پتھر ہونا آپ کے لیے، 3 پتھر ہوں یا جو ہے تو وہ ڈلے ہوں مٹی کے، وہ بھی بہت ہیں، اور پانی اگر ہے تو وہ ڈائریکٹ پانی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ استنجا اس وقت واجب ہوتا ہے جب انسان چھوٹا پیشاب کرے یا بڑا پیشاب کرے، اس وقت استنجا واجب ہو جاتا ہے، اور اس استنجا کرنا جو ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس طریقے سے ہوتے ہیں جو باہر جا رہے ہیں تو وہ مسجد میں پہنچ کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کو استنجا کا پتہ نہیں ہوتا کہ استنجا کس طرح سنت ہے۔ استنجا اس وقت آپ پر لازم ہو جاتا ہے جب آپ چھوٹا یا بڑا پیشاب کریں۔ تو کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ چھوٹا بڑا پیشاب نہیں کرتے، مسجد میں آ کے، اور مسجد میں جگہ بھی نہیں ہوتی استنجے کی اس طریقے سے کہ جو کھلی ہو، جو بند ہو، مستور ہو، چھپی ہوئی ہو، اور لوگ بیٹھ کے، بلکہ وہ سب کے سامنے اپنی جو ہے تو سطر کھول لیتے اور بیٹھ کے استنجا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں نے خود یہ چیز دیکھی ہے، میں نے منع بھی کیا بہت سارے لوگوں کو، جب میں کبھی جاتا ہوں اس جگہ پر، ایسی جگہوں پر جہاں پر کہ مجھے، تو میں ان کو کہتا بھی ہوں یہ بہت غلط چیز ہے، اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ استنجا کرنا واجب سنت ہے یہ استنجا کرنا، اور سطر کا چھپانا فرض ہے۔ آپ اپنا سطر فرض جو ہے وہ نہیں کھول سکتے ایک سنت کے لیے، اس لیے استنجا جو ہے نا تو اس طریقے سے مت کریں۔ دوسرا یہ کہ میں دیکھتا ہوں لوگ پہلے جو ہے نا پتھر سے استنجا کر لیتے ہیں، یا ڈھلے سے استنجا کر لیتے ہیں، یا ٹیشو پیپر سے استنجا کر لیتے ہیں، اس کے بعد آ کر اپنا سطر کھول کے سب سے سامنے بیٹھ کر مسجد میں اپنے آپ کو دھوتے بھی ہیں، یہ غلط ہے۔ اگر آپ نے مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کر لیا اور ٹیشو پیپر سے استنجا کر لیا، جو ٹوائلٹ پیپر جس کو بولتے ہیں، آپ کا استنجا ہو گیا، آپ کو پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، آپ گھر میں ہیں تو آپ بے شک پانی سے دھوئیں اس کو، وہ بہت اچھی چیز ہے۔ تو یہ وہ چیزیں۔ دوسری بات یہ کہ استنجا جو انسان پر واجب ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے کس چیز سے کہ جب آپ بڑا چھوٹا پیشاب کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے بڑا چھوٹا پیشاب نہیں کیا اور گیس کا اخراج ہو جاتا ہے، انسان کو گیس بنتی ہے بہت سے لوگوں کو زیادہ، اس سے جو ہے تو آپ جو ہے نا تو اس سے استنجا نہیں ہوتا، گیس کے اخراج سے استنجا نہیں ہوتا۔ یہ گیس کا اخراج اور کوئی استنجا کرے اس کو بدعت بولتے ہیں، یہ بدعت ہے، اور اس کے لیے جو ہے تو آپ 3 ڈھیلے لے لیں، اور اس سے جو ہے تو یہ بڑا جو استنجا ہوتا ہے، بڑا پیشاب کے بعد 3 ڈھیلوں سے کر لیں، اور چھوٹا پیشاب ہے تو 1 ڈھیلا بھی کافی ہے۔ جب آپ کا پیشاب بالکل خشک ہو جائے چھوٹا، تو اس سے وہ استنجا آپ کا مکمل ہو جائے۔ ہڈی سے
استنجا کرنا جائز نہیں ہے، اور سیدھے ہاتھ سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے، اس طرح ایسے کاغذ سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے جس کے اوپر لکھا جائے، مثلا کاپی کا کاغذ ہو گیا یا سفید کاغذ ہو گیا جس پر ہم لکھتے ہیں، جو لکھنے کے لیے ہوتا ہے، اس سے استنجا جائز نہیں ہے۔ ہاں ایسے کاغذ سے استنجا جائز ہے جس طرح جیسے آج کل ٹوائلٹ پیپر ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جی کہ جس سے ہم اپنی نجاست کو پاک کر لیتے ہیں۔ تو آج میں نے آپ کو جو چیز بتا دی کہ نجاست کسے کہتے ہیں، گندگی ہوتی ہے، پھر یہ خفیفہ اور غلیظہ ہوتی ہے، جس طرح بڑا پیشاب، شراب، چھوٹا پیشاب، یہ چیزیں، اور ان جانوروں کا پیشاب اور غلاظت جس کا ہم گوشت نہیں کھاتے، یہ سب غلاظتیں غلیظہ میں آتی ہیں۔ اور جو چھوٹے جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں، مثلا مرغی کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اور یہ گائے بھینس کا، بکریوں کا، ان کا دودھ وغیرہ بھی، ان کا جو پیشاب ہے اور بڑا یہ جو ہے تو غلاظت خفیفہ ہے۔ اور بس یہ آج کا سبق تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے کمنٹس میں بتائیں، اگر کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں، اور کوشش یہ کریں کہ اس چیز کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اور میں نے یہاں سے اس لیے شروع کیا کہ آگے پھر ایک مہینہ رہ گیا تقریباً رمضان کو، تو اس سے پہلے شعبان کے مہینے میں آپ کو سب چیزیں میں سکھا دوں، نماز بھی سکھا دوں، اور آپ کو رمضان کے مسائل بھی سکھا دوں۔ تو انشاءاللہ بعد میں پھر ہم جو ہے تو حج بھی سیکھیں گے، اور نکاح کے مسائل بھی سیکھیں گے، اور باقی بھی سیکھیں گے، اور عقائد کی باتیں بھی سیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ جو بدعات ہمارے معاشرے میں رائج ہو رہی ہیں اس کا بھی جواب دیتے رہیں گے۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، اور اس کو جو ہے تو بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اس کو شیئر کریں، اور اپنے کمنٹس میں جو ہے تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور ان لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب کیا۔ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔